We will begin the program with the Quran recitation. So I request Maulana Abdussalam Mudi to come here and do the Quran recitation. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اس پر مزید بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی. کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. گویا کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیات 25 تا 27. تشریح. دنیا کے ظاہری حالات سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ وقتی چیز کو مستقل چیز سمجھ لیتا ہے. اس کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ خوشیوں اور راحتوں کی زندگی جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو اسی موجودہ دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے. مگر انسانی آرزوؤں کی دنیا دراصل آخرت میں بننے والی ہے، اور اس کو وہی شخص پائے گا جو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں آدمی بالفرض سب کچھ حاصل کر لے، تب بھی وہ اس پر قادر نہیں کہ اپنی زندگی کو دکھ اور غم سے پاک کر سکے. یہاں ہر خوشی کے ساتھ کوئی اندیشہ لگا ہوا ہے. یہاں کی ہر کامیابی بہت جلد کسی دکھ کی نظر ہو جاتی ہے. دکھ اور رنج سے خالی زندگی ایک ایسی انوکھی زندگی ہے جو صرف جنت کے ماحول میں آدمی کو حاصل ہوگی. جو لوگ اس راز کو پالیں وہی وہ لوگ ہیں جو جنت کا راستہ اختیار کریں گے اور بالآخر خدا کی ابدی جنتوں میں پہنچیں گے. راحت اور خوشی کی زندگی جو انسان کو بے حد مرغوب ہے وہ خدا کے وفادار بندوں کو کامل طور پر جنت میں ملے گی. مگر راحت اور خوشی کا ایک اور درجہ ہے جو معروف راحتوں اور خوشیوں سے بہت بلند ہے. یہ مالک کائنات کا دیدار ہے
جو اہل جنت کو خصوصی طور پر حاصل ہوگا۔ جو خدا راحتوں اور لذتوں کا خالق ہے وہ یقینی طور پر تمام راحتوں اور لذتوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے خدا کا ایک وعدہ باقی ہے جس کو اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنت والے یہ سن کر کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا؟ کیا خدا نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور ہم کو آگ سے نہیں بچا لیا؟ اس کے بعد ان کے اوپر سے حجاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے۔ پس خدا کی قسم، کوئی نعمت جو خدا نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے خدا کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر۔ آدمی کے لیے اس سے زیادہ سخت حالت اور کوئی نہیں کہ وہ ایک ایسی بے بسی سے دوچار ہو جو ابدی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی ناکامی میں پڑا ہوا پائے جو دوبارہ کامیابی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ آخرت میں جہنم کے باشندے قرار دیے جائیں گے وہ اسی حالت سے دوچار ہوں گے۔ ان کے چہرے شدید مایوسی کی وجہ سے ایسے کالے ہو جائیں گے گویا کہ وہ تہ بتہ اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ آدمی کو اگرچہ اس کی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اس نے برائی کی ہے، مگر ابدی محرومی کا احساس اس کے لیے اتنا سخت ہوگا کہ اس کا چہرہ تک اس کی وجہ سے سیاہ پڑ جائے گا۔